अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कमरान उल हक ऑफिशियल। आज की जो टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग में एक कहानी के जरिए करूंगा, एक कहानी के थ्रू करूंगा। एक गांव होता है छोटा सा, वहां पर एक कुआं होता है और उस कुएं से सारे गांव के लोग अपने पानी की जरूरियात पूरी कर रहे होते हैं और पूरा गांव उस कुएं के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन मसला ये होता है उस गांव के ऊपर कंट्रोल जो होता है वो बाहर से किसी एक आदमी का कंट्रोल होता है और वो आदमी जब चाहे उस गांव वालों को पानी देता है, जब चाहे उनको पानी नहीं देता। एक दिन उस गांव में से एक आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद ये कुआं हमारे गांव में है और ये कुआं हमारे। तो वो आदमी उस आदमी के साथ डील करने के बजाय उस आदमी के साथ जुल्म करना शुरू कर देता है, ज्यादती करना शुरू कर देता है और उस आदमी के ऊपर जबर करता है। ये कहानी जो है ये अमेरिका, ईरान और ब्रिटिश की जो आपस की रिलेशनशिप्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। ईरान और अमेरिका और ब्रिटिश के आपस में हमेशा से रिलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड और राइवलरीज के रहे। ये रिलेशनशिप जो इनके डेवलप हुए ये कोई किसी मजहब की वजह से या किसी ऐसे आइडियोलॉजी की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो रिलेशंस इनकी जो राइवलरी चल रही है ये सारे इकोनॉमिक पावर और ऑयल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से। ईरान की हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंटर के अंदर जो है हमेशा से वीक गवर्नमेंट रही है और हमेशा से हर गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन कंट्रीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। फॉरेन कंट्रीज में किसी टाइम पीरियड में रशिया का रहा है, किसी टाइम पीरियड में चाइना का रहा है और किसी टाइम पीरियड में अमेरिका और ब्रिटिश का रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, क्या इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद प्रेजेंट कंडीशंस भी देखेंगे और उसके बाद आने वाले फ्यूचर के हालात के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। 19th सेंचुरी के दौरान ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस जब से शो हुई, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की पता चल गया तो ब्रिटिश और रशिया के दरमियान ये कंपटीशन जोन बन चुका था। और जब उस वक्त भी ईरान जो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट था लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरनली वीक था, जिसकी वजह से ब्रिटिश का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था अंदर और ईरान के इंटरनल अफेयर्स में, और जबकि रशिया का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। और जब ऑयल की डिस्कवरी हुई 19th सेंचुरी में तो तब से ब्रिटिश की नेवी का सबसे बड़ा जो रोल था और इकोनॉमिक जो रिसोर्स बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ईरान बन चुका था। तो उस दौर से, उस टाइम पीरियड से 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, 19 और 20th सेंचुरी के उस टाइम पीरियड के बाद ईरान जो है पूरी दुनिया के जो एक्सटर्नल पावर्स थे, जो वर्ल्ड पावर्स थे, हेजमोनिक पावर्स थे, उनके के लिए सेंट्रल पॉइंट बन चुका था और उनके दरमियान यानी एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जरूरत बन चुका था। ब्रिटिश का कंट्रोल कब से शुरू हो जाता है ईरान के ऊपर? जब एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी वहां पर एस्टेब्लिश की जाती है ब्रिटिश के थ्रू 1901 में, DRK जो कंसेशन थी उसके थ्रू, और उसको बाद में 1933 में मजीद उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तब से ईरान के जितने भी ऑयल रिसोर्सेस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश का होता है और ब्रिटिश कंपनियां जो थी ऑयल डिगिंग करके ऑयल निकालती हैं और उसको ईरान के लिए बहुत कम शेयर उसका मिलता है। बाकी उसके प्राइसिंग, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ जो होता है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से डे बाय डे ईरान की जो इकोनॉमी होती है जो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के दिल में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज्यादा ही नफरत और बहुत ज्यादा ही यानी गम और गुस्सा पाया जाता है। 1951 में ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट आई थी वो मोहम्मद मुसद्दिक की आती है, जिसकी वजह से वो आते ही पूरे अवाम की सपोर्ट के साथ और अपने असेंबली की सपोर्ट के साथ वो जितने भी कंपनीज होते हैं उन सारों को नेशनलाइज कर देते हैं। और जब वो नेशनलाइज करता है उसमें एंग्लो इरानियन जो ऑयल कंपनी होती है वो भी नेशनलाइज हो जाती है, जो कि ब्रिटिश का मेन इकोनॉमिक सोर्स होता है। और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स का भी ईरान के अंदर जो कंपनीज होते हैं उनको भी वो नेशनलाइज कर देता है। ये नेशनलाइज वेस्ट के साथ हेट या उसकी वजह से नहीं, बल्कि वो एक इक्वेलिटी लेके आना चाहता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये जो कंपनीज होते हैं वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादतियां कर रही थी, यानी उनका शेयर प्रॉपर अवाम का शेयर नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जब वो इसको नेशनलाइज कर देता है तो ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट जो होते हैं वो अपने अपने लिए एक तो उनकी इकोनॉमी के लिए थ्रेट होता है और दूसरी चीज जो है उनके
جو ریجنل پاور ہوتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جو ریجنل پاور ہوتی ہے ان کی جو ہیجمونک پاور ہوتی ہے اس کے لیے اپنے جو سٹرکچر ان کا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اپنا تھریٹ سمجھتے ہیں۔ تھرڈ ریزن جو اس کی ہوتی ہے وہ کولڈ وار کے دوران جب ایران کے اندر اکنامک پرابلمس ایشو بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر غربت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور انفلیشن ریٹ ہائی ہو جاتی ہے، تو رشیا اور چائنا کا جو ہوگا وہ انفلوئنس بڑھے گا۔ اس وجہ سے اس کو بھی امریکہ اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے۔ یہ جنگ جو تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ جو رائیولری ہے، یہ کوئی آئیڈیالوجی کی بیس پہ نہیں ہے یا کسی ریلیجیس اس کی بیس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس، اس کے آئل ریسورسز کی امپورٹنس، اور تیسرا یہ امریکہ کے لیے ایک ایز اے پاور سٹرکچر اور ایز اے پاور تھریٹ سمجھا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اس وجہ سے امریکہ کے لیے ہمیشہ سے ایران کے رائیول سٹیٹ رہا ہے۔ جب یہ تھریٹ بڑھتا جاتا ہے تو امریکہ 1953 میں برٹش کے ساتھ مل کر ایران کے اگینسٹ ایک آپریشن کرتا ہے، آپریشن ایجکس کے نام سے، اور وہ پرائم منسٹر مصدق ملک کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ میں رضا شاہ پہلوی کو پاور میں لے کے آتا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی جگہ میں ہیومن رائٹس کے یا کسی بھی جگہ پر ڈیموکریسی سے یا کسی بھی جگہ میں اتھارٹیرینزم اور ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو لے جو سیوٹ اس کی کنٹری کے لیے کرے گا، جو اس کی فورن پالیسی کے لیے کرے گا، جو امریکہ کے اور جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے اکانومی کے لیے کرے گا، اس سسٹم کو وہ زیادہ سپورٹ کریں گے۔ اس کی ایگزامپل ہمیں غازہ میں بھی ملتی ہے کہ غازہ کے اندر اسرائیل امریکہ کا سپورٹر ہے تو وہ کبھی بھی وہاں پر ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرے گا۔ جب شاہ کو پاور میں لے کے آتا ہے تو شاہ جو ہے وہ جتنے بھی نیشنلائزیشن ہوئی ہوتی ہے وہ ساری ختم کر دیتا ہے، اور دوبارہ سے امریکہ کے اور جو برٹش گورنمنٹ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اپنے ذاتی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ پھر سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی دن سے جب 1953 کا ایجکس کا جو آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد سے ایران کے لوگوں کے درمیان دل میں جو ہے ایران کے امریکہ کے لیے اور برٹش کے لیے نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ جو عوام کے دل میں نفرت امریکہ اور برٹش کے خلاف آلریڈی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب 1979 میں اسلامک ریولوشن ایران کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ رضا شاہ پہلوی کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں اور خود ہی اسلامک ریولوشنری گورنمنٹ وہاں پر بن جاتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو یو ایس برٹش نے ایران کے لوگوں کے ساتھ ایکسپلویٹیشن کی ہوتی ہے، اکانومی کو ڈسٹروائے کیا ہوتا ہے، اور امریکہ کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امریکہ ایران کے اوپر سینکشنز اور امریکہ کے یہ جو لانگ ٹرم اکنامک سینکشنز ہوتے ہیں یہ ایران کی اکانومی کو اور پورے ایران کی جو پولیٹکس ہوتی ہے آج کی دور تک جو پولیٹکس ہے، جو کنٹری کے کنڈیشنز ہیں، سچویشنز ہیں، ان کو شیپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اگر ہم ان سارے حالات کو دیکھیں تو ہمیں جان میر شیمر امریکن جو فلسفر ہے اس کی ایک تھیوری ہے اوفینسو ریلیزم، جو کہ ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو دو کنٹریز کی جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اس کو ہم لوگ امریکہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ لبرلزم کو شو کرتا ہے، لیکن اگر اس کی اوفینسو ریلیزم جو ہے اس کو اگر ہم لوگ اس پورے سینیریو کے ساتھ کمپیئر کریں تو بالکل اس کی جو تھیوری ہے وہ اس کے اوپر پوری اترتی ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ یہ جو پاورز جو ہوتے ہیں، ورلڈ پاورز جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنے اکانومی کو اور اپنے جو پاور ہوتی ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کا وہ کہتا ہے کہ اس کا آئیڈیالوجی کے ساتھ یا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بھی ایسی سٹیٹ جو ایک ورلڈ پاور ہو وہ اپنے لیے اگر کسی سٹیٹ کو تھریٹ کنسیڈر کرے تو وہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اپنے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ ایران کیسے امریکہ کے لیے ایک تھریٹ ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر ایران جو ہے سب سے بڑا چیلنجر ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا کنٹری نہ لگائی جائے اور ایران کو اس طرح ڈسٹروائے نہ کیا گیا، تو ایران جو ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا امریکہ کے لیے جو ہوگا وہ ایک رائیول سٹیٹ کے طور پہ یا ایک ریجنل پاور کے طور پہ آئے گا، جو کہ امریکہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ ان سارے حالات و واقعات کو اور ہسٹری کو اور جو ایران کے اندر پریزنٹ کنڈیشن ہے، پوورٹی کے، انفلیشن کے، اکنامک پرابلمز کے اور کرنسی کے جو ایشوز ہیں، ان ساروں کو ہم دیکھیں تو ہم دو ہی نتیجے اس سے ایکس کر سکتے ہیں۔ ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ ایران کی جو ریجیم ہے وہ عوام کو سپریس کرے اور عوام کے اوپر کنٹرول کرے اور اپنا جو ریجیم سٹرکچر جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھے،
اور کچھ اکنامک چینجز کرے، پالیسیز کے اندر چینجز کرے، جس سے عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔ اور دوسری یہ پاسبلٹی ہے کہ ریجیم چینج ہو جائے انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور انفلیشن اتنا زیادہ ہائی ہو جائے کہ عوام اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے اور وہ ریجیم کو چینج کرتے، اور یہ ریجیم چینج ہوگا ایکسٹرنل پاورز کے پریشر کی وجہ سے، اور کیونکہ ایکسٹرنل پاورز جتنے بھی اکنامک پاورز ہیں، امریکہ اور دوسرے ویسٹرن پاورز جو ہیں، وہ سارے ریجیم کے اگینسٹ ہیں۔ تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ ریجیم چینج ہو جائے اور ان کی موت پیس کوئی ایسی ریجیم آ جائے جو ان کی ٹاٹ ہو اور جو ان کی ہی یعنی بینیفیشری ہو، تو وہ ایسی ریجیم کو لے کے آئیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ امریکہ جو سیکشنز لگائے ہوئے ہیں ان ساروں کو ختم کرے اور ایران کو پھر سٹیبلٹی کی طرف بھی لے کے آئے۔ لیکن جو پریزنٹ کنڈیشنز ہے ان میں ایران کی انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، ہائی ہے، تو اس میں ہم ریجیم چینج کی جو بات ہے وہ زیادہ فوقیت والی ہے اور زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ یہاں تک تھی آج کی ویڈیو ایران، امریکہ اور اس کے برٹش کے ریلیشنز کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آنے والے دنوں میں ایران کے حالات کیسے رہیں گے، اور اسے ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔